الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ یعنی جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو اس کا جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو صرف اسی کو فالو کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تو کیا ان کے آباء و اجداد کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں تب بھی وہ ان کو فالو کریں گے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ ان لوگوں کی مثال جو کافر ہیں ایسی ہے جیسے ایک جانور، کہ جس طرح جانور صرف اپنے چرواہے کی آواز کو تو سنتا ہے کہ وہ جب اس کو بلاتا ہے یا اس کو کوئی آگے پیچھے کرتا ہے تو وہ صرف اتنا سمجھتا ہے کہ اس کو اس کا جو مالک ہے، چلانے والا ہے، وہ اس کو کسی طرف پھیر رہا ہے یا کچھ کہہ رہا ہے، لیکن اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، الا دعاء و نداء، باقی اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ یعنی ایک جانور جیسی مثال ہے ایسے لوگوں کی، ایسے انسانوں کی جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر محض اپنے آباء و اجداد یا اپنے ان لوگوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں جو پہلے سے گمراہی پر چلے آ رہے ہیں، اور یہ ان کی اولاد یا ان کے جو فالوورز ہیں ان کو فالو کرتے پیچھے ان کے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک بندہ جو ہے اپنے جانوروں کو، اپنی بھیڑوں کو، بکریوں کو، اونٹوں کو، گایوں بھینسوں کو چرا رہا ہو یا لے کے جا رہا ہو، تو وہ جدھر جدھر جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے وہ چلے جاتے ہیں، ان کو باقی کچھ نہیں پتا ہوتا کیونکہ وہ جانور ہیں۔ تو بالکل یہی صورتحال ایسے انسان کی ہے جو اپنے عقل کو جو اللہ نے اس کو دیا ہے، فہم اور ادراک جو دیا ہے، اس کو استعمال کرنے کے بجائے وہ کسی اور کے پیچھے چل پڑے، اور وہ بھی اس کو کوئی اللہ کی کتاب کے مطابق نہ لے جا رہا ہو بلکہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق لے جا رہا ہو، تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے جانور جو ہے ایک انسان کے پیچھے تو جا رہا ہے، باقی اس کو پتہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے معاملے میں ہر انسان کو یہ اس کا فرض ہے کہ اس کو دین کی جو بنیادی معلومات ہیں، جو بنیادی عقائد ہیں، جو بنیادی یعنی دین کی اعمال ہیں، ان کا پتہ ہونا چاہیے، اور پتہ ہی نہیں بلکہ اس پہ عمل بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے جیسا کہ قرآن اور حدیث میں اللہ کی طرف سے یعنی حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ہم سے پہلے جو قومیں جن کے پاس اللہ کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، یہودی، عیسائی وغیرہ، تو ان کے پاس اللہ کی کتابیں موجود ہیں، تورات، زبور، انجیل، وہ اللہ کے نبیوں کے پیروکار ہونے کے دعوے دار بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام ہوں، وہ اللہ کے سچے نبی تھے، اور یہ کتابیں بھی اللہ کی نازل کردہ ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ وہ لوگ گمراہ ہو گئے؟ تو بیسک وجہ یہ ہوئی کہ آج بھی اگر یہودی اور عیسائی ان کتابوں کو اس طرح سے ہی مان لیں جو ان میں لکھا ہوا ہے، تو آج بھی وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اور یہی صورتحال آج ہم مسلمانوں کے اندر ہے کہ ہمارے اندر جو آج بے شمار سیکٹیرین گروپس پیدا ہو چکے ہیں، بے شمار یعنی فرقے پیدا ہو گئے ہیں، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے بھی قرآن اور حدیث کا جو اصل ٹیکسٹ ہے دین کا، اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کریں گے، جیسا کہ سورۃ فرقان میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ شکایت کریں گے کہ پروردگار
میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. مہجور جو ہے جیسے ہم ہجرت بھی کہتے ہیں, مائگریشن بھی کہ انگلش میں, چھوڑ دینا. کہ قرآن کو چھوڑنا کیا ہے؟ آج کتنے مسلمان ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں. یعنی انگریزی اتنی پڑھ لی کہ جناب وہ انگریزوں کو پڑھانے کے قابل ہو گئے, جو کہ ان کی اپنی مادری زبان بھی نہیں تھی, صرف اس لیے کہ چلو جی معاشرے کے اندر اپنا کوئی معاشی اپنا کوئی جو ہے اسٹیٹس بنا لیں. لیکن دین جس نے ان کو دنیا میں تو کامیابی دینی ہی تھی, آخرت جو ان کی اصل زندگی ہے جنت کی, وہ اس قرآن کے ذریعے سے ملنی تھی, انہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں. انہوں نے قرآن کو بس اگر پڑھا بھی تو یعنی عربی میں پڑھ لیا, اس کا ترجمہ نہیں سیکھا, اس کا ترجمہ نہیں پڑھا اور اس کو سمجھا ہی نہیں, تو عمل تو کجا. اور عمل کے لیے یا اعمال کے لیے انہوں نے کیل و کال میں پڑ گئے اپنے علماء کی, اپنے لوگوں کی, ان کے پیچھے ان کی. اور وہ بھی ایسا ظلم انہوں نے کیا واعظین نے, علماء نے, کہ انہوں نے بجائے قرآن اور حدیث کا ٹیکسٹ پیش کر کے, اس کو پڑھ کے, اس کو سمجھا کے کوئی لوگوں کو دین کی بات بتاتے, انہوں نے بھی قصے کہانیاں سنا کے لوگوں سے پیسے بٹورے, اور اس طریقے سے انہوں نے دین کو بیچا اور دنیا حاصل کرنے کے لیے خود تو گمراہ ہوئے, دوسروں کو بھی گمراہ کر ڈالا. تو اس طرح سے یہ جو بات ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, کہ جب ان لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا. اللہ نے کیا نازل کیا؟ اللہ نے جو کتابیں نازل کی تھیں, تورات, زبور, انجیل, قرآن, تو اگر اس کے ٹیکسٹ کو ہی اسی طرح سے سمجھتے جیسا کہ وہ ہے, تو آج یہ مسئلے مسائل نہ ہوتے. آج بھی اگر ہم یعنی بائبل کو پڑھ لیں تو اس میں کہیں ایک لفظ بھی نہیں ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہوں کہ آئی ایم گاڈ ورشپ می, یا انہوں نے یہ کہا ہو کہ آئی ایم سن آف گاڈ. کہیں ایسا کوئی لفظ بھی نہیں ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہو, بس کہ اس کا الٹ موجود ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اعبدوا اللہ ربی و ربکم, کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اب یہ کتنی بڑی یعنی معمہ ہے کہ آج اتنی بڑی جو دعوے دار ہیں کہ سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہے اور وہ خدا ہے. اور ان کا یہ اس لیے ان کو سورج پہ چلایا گیا تاکہ لوگ جو ہیں ان کو جو موروثی گناہ آدم علیہ السلام سے آ رہا تھا اسے چھٹکارا مل سکے اور یوں جنت میں جانے کے مستحق بن سکیں. اب یہ وہ یعنی ایک گھڑی ہوئی بات ہے جو انہوں نے اتنے جدید دور کے اندر بھی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور اپنے عقیدے میں شامل کر لیا, حالانکہ اس کا بائبل سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے. تو یہ ہے وہ چیز کہ نتبع ما الفینا علیہ آباءنا, بھئی ہم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے, وہ جو کہہ رہے ہیں. ہم نے باقی یہ نہیں ما انزل اللہ, اللہ نے کیا نازل کیا اس کو نہیں دیکھنا. تو اس لیے یہ آیت سب کے لیے ہے, یہودیوں کے لیے بھی ہے, عیسائیوں کے لیے بھی ہے, مسلمانوں کے لیے بھی ہے, کہ اتباع کرنا ہے تو اس کا جو ما انزل اللہ ہے, جو اللہ نے نازل کیا ہے. جو اللہ نے کیا نازل کیا؟ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے, اس کی تفسیر میں حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. آپ چلتا پھرتا قرآن تھے, آپ نے عملی طور پر پریکٹیکلی یہ کر کے دکھایا کہ قرآن جو ہے یعنی چلتا پھرتا قرآن جو ہے یا پریکٹیکل قرآن جو ہے میری زندگی ہے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. آپ نے پریکٹیکلی ساری زندگی کی جو معاملات ہیں, عبادات ہیں, معاشرت ہے, عسکری زندگی ہے, سارا پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا ہے کہ قرآن کا کیا تقاضا ہے, اللہ کے حکم کا کیا تقاضا ہے, کیا ڈیمانڈ ہے اللہ کی, کیا کرنا ہے ہم نے, وہ قرآن کے اندر موجود ہے. گو کہ قرآن مجید کے اندر بہت ساری جیسے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اس کی ڈیٹیل حدیث میں ہے. تو وہ ڈیٹیل ایسی ہے کہ سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں صحابہ, تابعین, تبع تابعین کے ذریعے سے اتنا تواتر کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہمیں ملی ہیں کہ اس میں ذرا کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہتا کہ صلاۃ سے, زکوٰۃ سے یا صوم سے کیا مراد ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا, یہ بڑا سخت معاملہ ہے.
اور یہ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ آیا ہے، بلکہ ایک جگہ تو سورۃ ہود میں اس طرح سختی کے ساتھ آ رہا ہے کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں اس طرح سے سیدھے چلیے، آپ بھی اور آپ کے فالوورز بھی، کہ کما امرتا، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ایڈ کرنی، جو اللہ کا حکم ہے اس کو اسی طرح سے فالو کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، یہ جو نافرمان ہیں، جاہل ہیں، گمراہ ہیں، وہ کہتے ہیں نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تو کیا اگر ان کے آبا و اجداد جو ہیں وہ کم عقل ہوں، بے وقوف ہوں، وہ گمراہ ہوں، تب بھی یہ ان کی اتباع کریں گے؟ اور پھر ان کی مثال دی گئی ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنے آبا و اجداد کے پیچھے چلتے ہیں، گمراہوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، کہ جیسے جانور صرف اپنے چراہے کی آواز کو سنتا ہے اور اس طرف متوجہ ہوتا ہے، باقی اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، بس وہ اپنے مالک یا چرواہے کی بات ندا کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے، باقی اس کو نہ سمجھ ہوتی ہے نہ اس کو کوئی عقل ہوتی ہے، اور وہ صرف اس کی آواز پہ بس اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے۔ تو ان کافروں کی، ایسے جاہلوں گمراہوں کی مثال ان جانوروں جیسی ہے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بس یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لا یعقلون، ان کو کوئی عقل ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ان کی یعنی یہ نہیں کہ بالکل ہی بہرے ہیں یا گونگے اندھے یہ بن گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو کان بھی دیے ہیں، حق سن سکتے ہیں، آنکھیں دی ہیں ان کو، یعنی حق کو دیکھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں، عقل دی ہے اس کے ذریعے سے یعنی پہچان سکتے ہیں۔ اب میں نے کئی ایسے یعنی جب قادیانیوں سے بات ہوئی کہ بھئی آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئے گا، تو وہ قرآن کی آیت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب اس میں تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو کوئی نہیں ہوگا، ہاں البتہ آپ جس پر مہر لگا دیں گے تو وہ، اس طرح سے قرآن اور حدیث کی آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ اب یہ ان کی وہ ہٹ درمی ہے، یہ وہ ان کی جہالت ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرنے کے بجائے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی گمراہی کی وجہ سے، اور اس طرح سے وہ قرآنی آیات، وہ احادیث جن کے اندر اتنی وضاحت کے ساتھ یہ سب کچھ موجود ہے کہ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی کسی قسم کا نبی ذلی سوری فلانا ایسا ویسا کوئی نبی نہیں آنے والا۔ جھوٹے نبیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات بھی انجیل میں آج بھی موجود ہیں کہ جھوٹے نبی آئیں گے اس آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لیکن کوئی نبی اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو لہٰذا جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کی مثال اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، ایسے لوگوں کو کتنی بھی دلیلیں دے دیں، کتنا بھی ان کو یعنی قرآن حدیث سے سمجھائیں یا سچ کسی بھی مثال سے اس کو سمجھائیں ان کو، تو وہ ان کی مثال بالکل ایسے ہے، نہ ان کو سنائی دیتا ہے، نہ ان کو دکھائی دیتا ہے، اور نہ ہی ان کی عقل میں کوئی بات آتی ہے، تو ان کے سامنے کوئی یعنی برابر ہے کہ ان کو جو ہے وہ، اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جیسا کہ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو لہٰذا ایسے بدبخت جو ہوتے ہیں گمراہ، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں کہ وہ گمراہی کی دلدل میں ہی دھنسے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون،
ایمان والو، پاکیزہ رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، ہاں تمہارے اوپر جو مردہ جانور ہے وہ حرام ہے، خون حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کا نام چھوڑ کے کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو جو کوئی بھی اضطراری حالت میں، یعنی اب اس کو حلال نہیں مل رہا ہے کھانے کے لیے، اب وہ جان بچانے کے لیے اگر حرام ان مذکورہ یعنی حرام چیزوں میں سے یا جو بھی حرام چیز ہے جس سے وہ کھا کے اپنی جان بچا سکتا ہے، اپنی بھوک پیاس مٹا سکتا ہے اور اسے اپنی جان بچا سکتا ہے، تو اس کے لیے حلال ہے۔ یہاں پہ لفظ ہے اضطر، اضطر یضطر، اضطرار کا معنی ہوتا ہے مجبوری کی حالت میں۔ اب مجبوری کی حالت میں کوئی بھی کام ہو کہ اس کے بغیر کام ایک بندے کا حلال طریقے سے نہیں ہو رہا ہو، تو اس اضطراری حالت میں وہ بندہ جو ہے اپنا کام کروا سکتا ہے۔ چنانچہ بہت ساری زندگی کے ہمارے ایسے موڑ آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ بہت ساری ایسی بندشیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جہاں پہ بندہ جو اپنا ایک جائز کام جو ہے وہ بھی نہیں کروا سکتا ہے، اور اس میں بندہ جو اٹک جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، کیونکہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بظاہر مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس طرح عمل نے پیرا نہیں ہے اسلام کے اوپر۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی جنرل آیت ہے اور ایسا جنرل لفظ ہے، اضطراری حالت، مجبوری کی حالت، کہ اس میں جان بچانے کے لیے، جیسے ایک بندہ کسی ایسی جگہ پھنس گیا ہے کہ جہاں، وہ تو قرآن مجید کی آیت بھی ہے 14ویں سپارے میں، کہ اگر کوئی بندہ ایسی جگہ پھنسا ہے جہاں پہ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے تو اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، تو اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے ان کے مطابق جو بھی وہ اس سے کہلواتے ہیں اسے کہلوا سکتا ہے، کفر بک سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے بظاہر۔ تو اضطراری حالت میں اپنی جان بچانے کے لیے بندہ کوئی بھی یعنی چیز کر سکتا ہے۔ تو جیسے یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ میتہ ہے، دم ہے، لحم الخنزیر ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ ہے، یہ جانور ہے تو حرام، یہ کھانا ان چیزوں کا حرام ہے، لیکن جب بندہ بالکل بھوک سے یا پیاس سے جو ہے مر رہا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے اس کو یہ حرام کھانا پڑ رہا ہے، اضطراری حالت ہے، تو پھر وہ جان بچانے کے لیے ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ غیر باغ ولا عاد، یعنی نہ تو وہ اس پر زیادتی کرے کسی قسم کی کہ نہیں جی چلو مجبوری ہے تو اب کچھ زیادہ ہی لے لوں، اور اسی طرح سے ولا عاد کہ نہیں بار بار ایسا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ چلو جی اب مجبوری ہے تو بس یہی کرتا رہوں پھر میں، باقی جیسے بہت سارے ہمارے لوگ ایسا کرتے پائے بھی جاتے ہیں کہ جناب مجبوری ہے کیا کریں، یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ نہیں، ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ یہ مجبوری وہ ہے کہ جب جان پر بن پڑے، جب جان جانے کا خطرہ ہو، جب یعنی بندے کی جان خطرے میں پڑ جائے، تو اس ٹائم جو ہے اس کو اضطراری حالت کہیں گے۔ ادروائز اس طرح نہیں ہوگا کہ جناب جس طرح سے آج کل حالات ہیں کہ بندہ ایک سے دوسرا تیسرا کوئی بھی کام کر سکتا ہے، کوئی بھی معاملہ حل کرنے کے لیے کوئی دوسرا تیسرا متبادل راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ تو اس طرح نہیں ہے کہ بندہ صرف جناب تھوڑا سا کوئی مسئلہ پیش آیا تو اس میں چلو جی قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ اضطراری حالت میں بندہ جو ہے وہ دوسرا کام کر سکتا ہے کوئی، تو اس میں یعنی اجازت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف اس وقت ہے جب جان پہ بنے، جب واقعی یہ لگے کہ جی اس کے بغیر اتنا بڑا نقصان ہے، جانی نقصان ہے، تو پھر جو ہے یہ صورتحال ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا فلا اثم علیہ، ایسے بندوں کے اوپر جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب تھوڑی سی ان کی تفسیر آ جاتی ہے کہ یہ جو میتا ہے یعنی مردہ جانور ہے، مردہ جانور کوئی بھی ہو کسی بھی طرح سے مرا ہو، تو جب وہ بغیر حلال کیے مر گیا ہو
اس کو چوٹ لگی ہو، وہ کنویں میں گرا ہو، اس کو کچھ بھی مسئلہ ہوا ہو، وہ حلال نہیں کیا گیا، اس پہ یعنی چھری نہیں پھیری گئی، تو وہ ظاہر ہے کہ میتا ہو گیا، یہ مر گیا، وہ حرام ہو گیا۔ اور اسی طرح سے جو دم ہے یعنی خون ہے، یہ خون بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح لحم الخنزیر یعنی خنزیر کا جو گوشت ہے، تو مغرب میں تو جیسے ہم دیکھتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے علاوہ باقی تمام لوگ جو ہے وہ لحم الخنزیر کھاتے ہیں، خنزیر کا گوشت، بالکل اسی طرح جیسے بھیڑ بکری ہم کھاتے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے کھاتے ہیں۔ تو یہ اسلام میں حرام ہے، حالانکہ یہ بائبل کے اندر بھی حرام ہے، لیکن وہ لوگ کرتے ہیں۔ جس طرح سے بہت ساری باقی چیزیں جو ہیں وہ بائبل کے اندر موجود ہیں حلال حرام یا حلال سے متعلق، لیکن وہ اس کو بھی فالو نہیں کرتے۔ اب آگے وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جو ہے وہ ذبح کیا گیا ہو، تو اس کو بھی جو ہے وہ یعنی حرام قرار دیا جائے گا۔ اللہ کا نام لینا، بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی جب ذبح کیا جا رہا ہے جانور کو تو اس پر اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور جو ہے وہ ذبح نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ کا نام لیا جائے گا تو جانور حلال ہوگا۔ اگر جانور کسی کے، جیسے ہم عقیقے کا جانور ہوتا ہے یا قربانی کا جانور ہوتا ہے، یا کسی یعنی کسی کوئی ایصال ثواب پہنچانا مقصود ہے، یا کوئی دعوت کرنا کسی کے لیے مقصود ہے، یا کوئی بھی مقصد ہے، وہ جس مقصد کے لیے بھی ذبح کیا جا رہا ہے، وہ شادی کا ہے، وہ کسی کو ایصال ثواب پہنچانا مقصود ہے، یا جو بھی کوئی صورتحال ہے، لیکن وہ صرف یہ ہے کہ جانور ہم اس لیے ذبح کر رہے ہیں کہ یہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے ہم یہ بکرا ذبح کر رہے ہیں، بکری ذبح کر رہے ہیں، یا ہماری یہ شادی ہے، یا ہم نے جو ہے یہ اپنے والد صاحب کو ایصال ثواب پہنچانا ہے، ہم اس لیے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، یا والدہ کو یا فلاں بزرگ کو یا کسی کو بھی، تو وہ ایک الگ صورتحال ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ جانور ذبح کر کے اس کو کچا تقسیم کیا گیا ہو یا اس کو پکا کے جو ہے لوگوں کو کھانا کھلایا گیا ہو، تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ لوگوں کو آپ نے کھانا کھلایا، غریبوں کو کھانا کھلایا یا غریبوں میں گوشت تقسیم کیا، تو وہ معاملہ الگ ہے۔ لیکن جب ذبح کیا جا رہا ہو تو ذبح کرتے وقت بہرحال اللہ کا نام لیا جائے گا، صرف اللہ کا نام لیا جائے گا کہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ باقی اس کو آپ جس مقصد کے لیے بھی ذبح کرتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو اپنے والد کو روح کو ثواب پہنچانا ہے اس لیے ہم نے یہ جانور ذبح کیا، یا ہم نے اس سے یعنی کوئی عقیقہ کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی مقاصد کے لیے، لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ کے نام پہ آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اللہ کے نام کے علاوہ، اللہ کا نام کے علاوہ جو ہے وہ نام نہیں لیا جائے گا جب ذبح کیا جائے گا جانور کو۔ اور پھر فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو احکامات موجود ہیں اور ان کے بدلے میں وہ پیسے لیتے ہیں لوگوں سے، یشترون بہ ثمنا قلیلا، وہ ثمن قلیل لیتے ہیں اس کے بدلے میں۔ مقصد ان کا چھپانے کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا کہ ان کو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے، اپنا جو ہے مقصد حاصل کرنے کے لیے ان آیات کو ان کے یعنی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا، اور لوگوں کو گمراہ کرنا، بے وقوف بنانا، تاکہ لوگ ان کے پیچھے آئیں، لوگ ان کو نذرانے دیں، لوگ ان کو پیسے دیں، اور اس طریقے سے وہ اللہ کی آیات کو بدلتے ہیں، ان کو چھپاتے ہیں۔ تو اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، تو یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ ولا یکلم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، بروز قیامت اللہ ان سے کوئی کلام نہیں فرمائے گا۔ ولا یزکیہم،
ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ان کے لیے عذاب علیم ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات میں رد و بدل کیا اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے سب سے پہلے ہم دیکھیں عیسائیوں کو یا یہودیوں کو، کہ آج بھی تورات زبور انجیل میں اللہ کی توحید موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یعنی موجود ہے، رسالت کے بارے میں خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بے شمار آیات موجود ہیں آج بھی، لیکن وہ چھپاتے ہیں ان کو، وہ نہیں مانتے ان آیات کو، وہ ان کو دوسرے معنی پہناتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ گمراہ ہوئے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم جو ہے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ یہ تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو ہماری تو اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ ہم جو اس طرح سے لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، ہماری یہ جو سرداری چل رہی ہے، دینی جو سرداری چل رہی ہے، اور جس سے ہم لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں، نذرانے لے رہے ہیں، یہ تو ختم ہو جائے گا، ہمیں لوگ کہاں پوچھیں گے؟ تو یہ جو پاپائیت سسٹم ہے، یہ جناب ان کا خطرے میں پڑ رہا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے مقاصد، اور یہی وجہ ہے کہ وہ یعنی کہ لوگوں کو نذرانے یعنی پروانے دیتے ہیں جنت کے، کہ جناب تم ہمارے پاس آ جاؤ تو تمہارے جتنے گناہ ہیں ہم تمہیں پروانہ لکھ کے دیں گے، اور اس طرح سے تمہیں وہ جو ہے جنت کا پروانہ مل جائے گا، جہنم سے آزادی کا تمہیں ٹکٹ مل جائے گا، تو بس ہمارے پاس آ جاؤ، گناہوں کا اعتراف کر لو، اقرار کر لو، اور بس پاپا یعنی جو ہوتا ہے ان کا بڑا پادری، وہ ایک پروانہ دے دے گا، اور اس طرح سے تمہیں۔ تو یہ جو ان کا ایک مذہبی ان کی اجارہ داری تھی وہ ختم ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ آیات جو اللہ کی توحید پر مبنی تھیں، وہ آیات جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے متعلق تھیں، ان آیات کو انہوں نے چھپایا، اور یہ محض 1 2 4 10 20 دفعہ نہیں ہے، بلکہ بے شمار آیات ایسی ہیں جو اللہ کی توحید پر مبنی ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مبنی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق پریڈکشنز ہیں، لیکن ان لوگوں نے ان کو چھپا رکھا ہے۔ اور بیسک وجہ یہی ہے جو میں نے بتائی ہے کہ جناب وہ یہ سمجھ رہے ہیں، جس قرآن بھی کہہ رہا ہے یشترون بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس طرح سے وہ لوگوں سے اپنا جو ہے وہ ثمن قلیل وصول کر سکیں، مال وصول کر سکیں، اور اس طرح سے۔ لیکن اللہ نے فرمایا یأکلون فی بطونہم من النار، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔